أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت علامہ پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی صاحب، وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام کے خطابات سنے ہیں۔ محترم الشیخ فاضل نوجوان عبداللہ مجاہد حافظہ اللہ کا درس میں نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا منہجی درس تھا اور ایک لطیف اور نفیس انداز میں انہوں نے اپنے مسلک کا ایک مبارک تعارف کرایا، جس میں کوئی غلو نہیں تھا، تکلف نہیں تھا، کوئی تصنع نہیں تھا۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کو باتیں بتائی ہیں۔ وقت کا تقاضا جس طرح آپ سن چکے ہیں، محترم الشیخ محمد اسماعیل ناصر حافظہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے کہ العاقل تکفیہ الاشارہ، آخر راہ اشارہ کافی است۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ نے مجھے بھی اشارہ دے دیا ہو کہ وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ میرے سفر پر ترس کریں گے تو امید ہے کہ کچھ دیر آپ صبر کریں گے۔ اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے بات سننی ہے۔ ممکن ہے میری گفتگو آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن کم از کم
یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے آنے کا اور یہاں بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا قبیصہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ، جو دور دراز کا سفر طے کر کے آئے، آپ نے پوچھا ما جاء بک یا قبیصہ، تو قبیصہ کس لیے آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ عرض کی جئتک لتعلمنی ما ینفعنی اللہ عز وجل، دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دین سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك، دین سیکھنے کے لیے تو گھر سے چلا اور یہاں آیا، درمیان میں درخت بھی ہے، درمیان میں ریت کے ٹیلے بھی ہے، درمیان میں پہاڑ بھی ہے، لیکن سن لے، درخت کا ایک ایک پتا، ریت کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے حضور تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ اس سفر کا یہ فائدہ ہے۔ ابھی محترم شیخ نے ایک حدیث بھی سنائی جو مکمل کچھ یوں ہے، حج کے موقع پر مینا کے میدان میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے سوچا جگہ بھی مبارک ہے، موسم بھی مبارک ہے، حج کا، دعا مانگنے والی ہستی بھی مبارک ہے، نوٹ تو کروں کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں، نوٹ تو کروں اس مبارک جگہ پر مبارک ہستی کیا دعا مانگ رہی۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا دعا کو سننے کے لیے۔ جو دعا میں نے سنی وہ یہ تھی، آپ فرما رہے تھے نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحافظها ثم اداها كما سمعها، اے اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، رونق ہوگی۔ یہاں ایک باریک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے، چہرے کی بے رونقی کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں، دماغ میں غم ہے اور پریشانی ہے، اور پریشانی کے اثرات بندے کے چہرے پر ہوتے ہیں۔ آپ کئی مرتبہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوں گے اور چہرے کو دیکھ کر آپ کہتے ہوں گے یار کیا مسئلہ ہے، لگتا ہے آپ پریشان ہیں۔ آپ نے خالی چہرے کو دیکھا، دل کو نہیں دیکھا، دماغ میں کیا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ چہرے کی بے رونقی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے آپ بتائیں، آپ پریشان ہیں۔ اور کبھی آپ کسی ساتھی کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، آج کل بڑی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہیں، بتائیں، آپ کا چہرہ بتاتا ہے۔ اس دعا کی گہرائی دیکھیں کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے، اور کن کے مرجھائے ہوں گے؟ جن پر مایوسی ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، جہنم سامنے دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کو اپنی کرتوتوں کا علم ہے، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، دل کے اندر غم ہے اور پریشانی ہے۔ اور اے اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی، ہریالی ہوگی، خوشی ہوگی، من سکون میں ہوں گے۔ اے اللہ میرا امتی دنیا میں جو امتی 3 کام کر لے، کتنے کام کر لے؟ 3 کام کر، اے اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو قیامت کے دن تر و تازہ رکھنا۔
وہ 3 کام کون سے؟ سمع مقالتی، پہلا کام یہ ہے کہ میرے وہ امتی جو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ میری احادیث کو سنتے ہیں۔ حضرات، یہاں سے میری گفتگو بھی شروع ہونے لگی ہے۔ میں کیوں نہ کہوں یہ ترہ امتیاز اہل حدیث عوام کو حاصل ہے جو ہر وقت اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سنتے ہیں۔ یہ ترہ امتیاز اور شرف علماء اہل حدیث کو حاصل ہے جو ہر وقت قرآن و حدیث سناتے ہیں۔ یہ شرف مساجد اہل حدیث کو حاصل ہے جہاں یا قرآن سنایا جاتا ہے یا حدیث سنائی جاتی ہے۔ یہ شرف مدارس اہل حدیث کو حاصل ہے جہاں علماء اور طلباء اٹھ کر پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں۔ کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، نہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ اللہ پہلا کام یہ سمع مقالتی، میری حدیثوں کو سننے والے بن جائے۔ اہل حدیث کے علاوہ یہ شرف کسی اور کی نہ مسجد کو حاصل ہے، نہ مدرسے کو، نہ کانفرنس کو، نہ جلسے کو۔ حضرات، علماء کرام سے پوچھئے، مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ہر شخص جب مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، ریاض الجنہ میں مجھے دعا مانگنے کا موقع مل جائے، ریاض الجنہ میں مجھے تلاوت قرآن کا موقع مل جائے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر دعا مانگنے کا موقع مل جائے۔ حضرات، یہ ریاض الجنہ، فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں، میرے منبر سے لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں، پوری مسجد نبوی کے مقابلے میں خاص شرف اور فضیلت اس جگہ کو کیوں حاصل ہے؟ میرا سوال ہے۔ مسجد نبوی تو بہت ساری ہے، اس جگہ کو یہ اعزاز کیوں حاصل ہے، کیوں شرف حاصل ہے؟ جائیے علماء سے پوچھئے، ایک ہی جواب دیں گے کہ مسجد نبوی تو بہت ساری ہے۔ نبی اسلام کے دور میں مسجد نبوی میں نماز ہوتی تھی، جمعہ کی نماز، دوسری نمازیں، سب کچھ، مگر اس جگہ کو شرف اس لیے حاصل ہے یہاں نبی علیہ السلام بیٹھ کر صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا جس جگہ قرآن و حدیث کو سنایا جائے اور سنا جائے تیسری کوئی چیز نہیں ہے، کسی کی رائے، کسی کا قیاس، کسی کا قول نہیں، قرآن و حدیث۔ جہاں قرآن و حدیث سنایا جائے، سنا جائے، اس جگہ کو شریعت نے کیا کہا ہے؟ علماء سے پوچھے۔ نبی اسلام کا فرمان ہے، اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنۃ فارتعوا۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص، امت کو فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے سے گزرے تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ جنت کا باغیچہ،
کب حکم ہے جب تمہارا گزر جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے سے ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ کرام متحیر حیران, دنیا میں جنت کے باغیچے اور ہمارا گزر ہو اور ہم کچھ کھا پی لیں. پوچھ ہی لیا یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں کہ وہاں سے ہم کچھ پھل کھا لیا کریں, جنت کے پھل. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجالس الابرار وفی روایت مجالس العلماء. جہاں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے علماء موجود ہوں, قرآن و حدیث کی گفتگو ہو رہی ہو, اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سن لو. جو سنتے رہو گے یوں سمجھو کہ تم جنت کے پھل کھا رہے. سمع مقالتی, اللہ جو میری حدیثوں کو سننے والا ہو, یاد کرنے والا ہو, اور جب جائے ان باتوں کو آگے تک پہنچانے والا ہو. جو شخص یہ 3 کام کر لے اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھنا. میں نے عرض کی یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے, مبارک مجلس ہے. اللہ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میں صحیح مسلم کے حوالے سے اور دوسری کتب کے اندر بھی یہ بڑی مشہور حدیث ہے, ایک حدیث سناتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے. جب حدیث میں شروع کروں گا اکثر دوستوں کو فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص آتا ہے. اس کی وضاقتہ سے, کپڑوں کی صفائی سے یوں اندازہ لگتا تھا کہ سامنے ہی سے آیا ہوگا, لیکن چہرہ ایسا تھا جیسا کہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو دیکھا. آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا. صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور لگاتار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرنے لگا. اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ سوال کرتا, مثلا اس نے پوچھا مل اسلام ہو, اسلام کسے کہتے ہیں, اسلام کی کیا تعریف ہے. سوال کیا اس نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعریف کی کہ یہ ہے اسلام کی تعریف. سننے کے بعد کہتے ہیں صدقتا, اے اللہ کے پیغمبر بالکل آپ نے صحیح جواب دیے ہے, اسلام کی یہی تعریف بنتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال اس انداز میں کرتا ہے جیسا کہ اس کو جواب آتا نہیں ہے, لیکن جواب سن کر تصدیق اس انداز میں کرتا ہے جیسا کہ پہلے سے اس کو جواب معلوم ہے. پھر پوچھا مل ایمان ہو, ایمان کسے کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایمان کی تعریف کی. سننے کے بعد کہتے صدقتا, بالکل صحیح تعریف ہے, یہی ایمان کی تعریف ہے. مل احسان ہو, احسان کس کو کہتے ہیں, آپ نے بتا دیا. تصدیق کرتے صدقتا, بالکل ٹھیک ہے. قیامت کب قائم ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے کا علم جس طرح تجھے نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے. کوئی نشانیاں ہیں. فرمایا جی ہاں نشانیاں ہیں. بتائیں. آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں. اس نے کہا صدقتا, بالکل ٹھیک ہے, اور یہی نشانیاں ہیں. یہ کہہ کر چلا گیا. ایک دم مسجد سے باہر نکلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عمومی طور پر, ایک روایت میں آتا ہے, حکم دیا کہ اس سائل کو جس نے سوالات کیے تھے اس کو دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ. کب کہا؟ جب وہ مسجد نبوی کے دروازے کو کراس کر چکا. اسے واپس لے آؤ. صحابہ کرام اٹھ پڑے. کسی نے اس طرف کسی نے اس طرف دیکھا, لیکن وہ آن کی آن میں غائب ہو گیا. واپس آ گئے.
پتہ نہیں کہاں گیا. فرمایا بیٹھ جاؤ. اتدرون من السائل, جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ نہیں ہم تو نہیں جانتے. فرمایا کہ ذاک جبریل ہو, یہ جبریل علیہ السلام تھے. اگلی بات سنیے, فرمایا کہ اتاکم لیعلمکم دینکم. اتاکم, آج جبریل تمہارے پاس آئے تھے. کن کے پاس آئے تھے؟ تمہارے پاس ہے. اتاکم, تمہارے پاس آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ لیعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے. حضرات, جبریل انسانی شکل میں آئے, انسانی لباس میں ملبوس ہو کر آئے, عربی بولتے ہوئے آئے, اور آئے کن کے پاس؟ صحابہ کرام کے پاس. کس لیے آئے؟ دین بتانے کے لیے, اسلام بتانے کے لیے, ایمان بتانے کے لیے, احسان بتانے کے لیے, قیامت کی علامات بتانے کے لیے. میرا یہاں ایک سوال ہے, جب جبریل صحابہ کے پاس آئے, صحابہ کو دین بتانے کے لیے آئے, تو کھڑے ہو کر صحابہ کو خود دین کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کرام کو خود دین کیوں نہیں بتایا کہ یہ اسلام کی تعریف ہے, یہ ایمان کی تعریف ہے, یہ احسان کی تعریف ہے, یہ قیامت کی علامات ہے؟ کھڑے ہو کر خود کیوں نہیں بتایا؟ جاؤ علماء سے اس سوال کا جواب تلاش کرو. میں اس سوال کا ایک جواب دیتا ہوں, اس جواب سے ہٹ کر کوئی جواب ہے تو لاؤ. اس سوال کا جواب یہ ہے, جبریل نے خود کھڑے ہو کر اس امت کو دین نہیں بتایا. کیوں؟ اس کا بھی عقیدہ ہے براہ راست جو کچھ میں بھی کہوں گا وہ دین نہیں ہے. میں جبریل کی بات بھی اس وقت دین بنے گی جب محمد کی زبان سے ادا ہوگی. حضرات, ہمارا یہ کہنا ہے, اہل حدیث کا منہج یہ ہے, پیغمبر کی تصدیق کے بغیر جب براہ راست جبریل کی بات بھی دین نہیں ہو سکتی. جبریل کے علاوہ کون ہے دنیا کا شخص پیغمبر کی تصدیق کے بغیر جس کے قول کو بھی دین بنا لے, جس کے فعل کو بھی گرا لے؟ نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, عدالت میں جج کے سامنے مقدمہ جاتا ہے, مقدمہ دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے, ایک مدعی ہے اور ایک مدعا. گواہ جو ہے نہ وہ فریق اول ہے نہ فریق ثانی ہے. گواہ نہ مدعی ہوتا ہے نہ فریق اول ہے نہ فریق ثانی ہے. گواہ کا کام عدالت میں خالی تصدیق کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ تصدیق. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے. عدالت رب کی ہوگی, مقدمے امت کے ہوں گے, تصدیق محمد الرسول اللہ کی ہوگی. جس شخص کی نماز کی تصدیق اللہ کے پیغمبر کریں گے اللہ اس نماز کو قبول کرے گا. بغیر تصدیق کے نہ کسی کا عقیدہ قبول ہے نہ عبادت قبول ہے. بتاؤ, ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے حوالے سے بہت کچھ کہا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا بھائی, ہم میں سے کسی نے آج تک اپنے بڑے یا چھوٹے بھائی کو نبی نہیں کہا. بلکہ سنیے, عظمت کے لحاظ سے, مقام کے لحاظ سے, فضیلت اور شان کے لحاظ سے
اگر کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کو جبریل کے برابر سمجھتا ہے وہ بھی کافر ہے. کسی صحابی کے بارے سمجھتا ہے, کسی تابعی کے برابر سمجھتا ہے, کسی امام کے برابر سمجھتا ہے, کسی فقیہ کے برابر سمجھتا ہے, کسی ولی کے برابر سمجھتا ہے, وہ بھی کافر ہے. مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ ہو پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. آمنہ کے لال مکے کے درہ یتیم محمد الرسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. پوری خلائق کا پلڑا ہلکا ہے, میرے پیغمبر کا پلڑا بھاری ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور کہتے ہیں جو میری نبی علیہ السلام کی ذات کا کسی اور نبی کے ساتھ وزن کرے گا, کسی فرشتے کے ساتھ وزن کرے گا, کسی صحابی تابعی امام کے ساتھ وزن کرے گا, یہ بھی گستاخ ہے. جو میرے پیغمبر کی بات کا کسی کی بات کے ساتھ وزن کرے گا یہ بھی گستاخ ہے. اللہ کے بندو, جس دین کو تم نے شطرنج کا کھیل بنا لیا ہے اس کا قول بھی دین, اس کی رائے بھی دین نہیں. دین کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا, یا ایھا الناس ان اللہ تعالی قد افترض علیکم الحج فحجوا. او لوگو, اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے, حج فرض کیا ہے. تم میں سے جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے. ایک شخص نے پوچھا, فی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مالدار آدمی کو ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے, آپ نے سوال کا کوئی جواب نہ دیا. اس نے دوبارہ سوال کیا, فی کل عام, صاحب استطاعت کو ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ آپ خاموش ہے, کوئی جواب نہیں دیا. اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا, فی کل عام, صاحب ثروت کو, صاحب دولت کو ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنیے, فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعت. اگر تیرے اس سوال پر میری زبان پر یہ لفظ آ جاتا, جی ہاں, میری زبان سے یہ لفظ نکلتا, جی ہاں, میری زبان سے لفظ نکلتا اور ہر سال کا حج فرض ہو جاتا, اور ہر سال کا حج فرض ہوتا تو تم میں سے کسی کی استطاعت نہ ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں جو جملہ, جو بول, جو لفظ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے گا وہ دین ہے. پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کی باتوں کو, جس کے اقتباسات کو دین سمجھا جائے. یہ ہے دین. ہم یہ کہتے ہیں امت کا ایک ایک فرد واجب الاحترام ہے. کیا ہے؟ صحابہ واجب الاحترام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین, محدثین, اولیاء دین, فقہاء دین, مجتہدین, واجب الاحترام. البتہ واجب الاتباع محمد الرسول اللہ, وہ واجب الاتباع ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام مالک کی بات کو نہیں مانتا, میں امام مالک کی بات کو, سب کو رحمہ اللہ. ایک شخص کہتا ہے میں امام مالک کی بات کو نہیں مانتا. جاؤ دنیا میں کوئی ایک مفتی لاؤ جو کہے کہ یہ شخص کافر ہے. کافر کہہ سکتے ہو؟ ایک شخص کہتا ہے میں امام شافعی کی بات کو نہیں مانتا. دنیا کے کوئی شخص ہے, لاؤ کوئی مفتی
جو اس کو کافر کہے. ایک شخص کہتا ہے میں امام احمد بن حنبل کی بات کو نہیں مانتا. لاؤ ایسا کوئی مفتی جو اس کو کافر کہہ دے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتا. لاؤ کوئی مفتی, اپنے میں سے کوئی مفتی پیدا کرو جو کہے کہ یہ کافر ہے. جرأت ہے تو فتویٰ دو کہ جو شخص یہ کہے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا, تمہارا مفتی ہمارا نہیں, تمہارا شیخ الحدیث ہمارا نہیں, تمہارا استاد الحدیث ہمارا نہیں, تمہارا استاد العلماء ہمارا نہیں, فتویٰ دے کر دکھلائے کہ یہ کافر ہے. کوئی ہے؟ میں پوچھتا ہوں, ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا, بتاؤ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہم کیوں نہ کہیں جس بات کے نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جس کو مانو تو مسلمان, نہ مانو تو کافر ہے. آؤ, قصے اور کہانیوں کا دور ختم ہے. دو ٹوک بات کرنی بھی ہوگی, سننی بھی ہوگی, سنانی بھی ہوگی. یہ ہے دین. قربان جائے. صلح حدیبیہ کے واقعے پر غور تو کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. بات آپ جانتے ہیں, کس سے نہیں سنانے. جائیں مکے والوں کو بتائیں ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم حالت احرام میں ہیں, عمرہ کرنے کے لیے آئے. اپروول لے کر آ جاؤ, بس جاؤ. تو چلے گئے, افواہ پھیل گئی, ان کو شہید کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی بیعت لی عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے, جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. ساری باتیں مکہ والے سمجھ گئے یہ کوئی بزدل قوم نہیں ہے, نہتے ہیں مگر غیرت کے ساتھ پر ہے. صلح کی نا, اور صلح میں عجیب شرائط رکھی, عجیب مکہ والوں نے. وہ کیا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال ہے. کہ بتاؤ 350 میل کا سفر طے کر کے صحابہ کرام آ چکے ہیں اللہ کے پیغمبر اسلام کے ساتھ. اب حدیبیہ کا کنواں جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں, جدہ سے جب آپ مکہ جاتے ہیں شمیسی کا بورڈ آتا ہے. حدیبیہ کے کنواں اور مکہ المکرمہ کے درمیان صرف 19 میل کا سفر ہے. کتنا؟ صرف 19 میل. آ چکے ہیں. بتاؤ. مگر مکہ والوں نے کہا کہ شرط یہ ہے اس سال آپ واپس جائیں بغیر عمرے کے, اگلے سال کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کو قبول کر لیا. ایک اور شرط لگائی کہ آج کے بعد مکہ سے جو بھاگ کر مدینہ جائے گا آپ ہمارے پاس واپس بھیجیں گے, لیکن تمہارے مدینہ سے اگر کوئی بھاگ کر مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. بتاؤ. اسلام نے قبول کر لیا. شرائط لکھی گئی, دستخط ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خیمے میں پہنچ گئے. عرض کرتے ہیں السنا علی الحق یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قال بلا, جی ہاں عمر ہم حق پر ہیں. الیسو علی الباطل, مکہ کے کافر باطل نہیں ہیں؟ جی ہاں جھوٹے ہیں. عرض یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ہاتھوں مارے جائیں تو کہاں؟ فرمایا کہ جنت میں. یہ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں تو کہاں؟ فرمایا یہ جہنم میں.
سیدنا عمر نے صرف اتنا کہا پھر یہ صلح کیسی ہے، یہ صلح کیسی ہے؟ عقل کے خلاف ہے، عقل کے ذہن کے خلاف ہے. اتنا کہا. نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے. فرمایا کہ یبن الخطاب انی رسول اللہ، او خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں. کیا مانا؟ عمر تو ذہین ہے، تو عقیل ہے، تو فطین ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیرا یہ جملہ، تیری یہ ذاتی رائے ہے، اور جو میں نے فیصلہ کی ہے بحیثیت رسول کے کیا ہے، یہ آسمانی فیصلہ ہے. حضرات، امیر عمر نے کوئی بے ادبی نہیں کی تھی، گستاخی نہیں کی تھی، خالی اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے سامنے استفسار کے طور پر اپنی رائے کو پیش کیا. اس کے بعد اتنا پچھتائے، اتنا افسردہ رہے. امیر عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بڑی بڑی لڑائیوں میں میں شریک ہوا، بڑے بڑے مارکوں میں میں شریک ہوا. نیت یہ تھی ہو سکتا ہے کہ آج کے کارنامے کی وجہ سے اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے. حضرات، استفسار کے طور پر ایک شخص میرے پیغمبر کے فیصلے کے مقابلے میں ایک رائے کو رکھتا ہے، رجوع بھی کر لیتا ہے، مگر زندگی بھر پچھتاتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے تاکہ وہ غلطی دور ہو جائے. اور آج میرے پیغمبر کی صراحت کے ساتھ حدیث کے مقابلے میں رائے کو لیا جائے اور میری پیغمبر کی حدیث کو پاؤں کے نیچے لٹایا جائے. بتاؤ یہ دین ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دیجئے. ابو لہب میں اور سیدنا ابو بکر صدیق میں کیا فرق ہے رضی اللہ؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک ہی فرق ہے، ایک. ابو لہب نے میرے پیغمبر کی ذات کو مانا، میرے پیغمبر کی ذات کو مانا، ولادت کی خبر سن کر لونڈی کو آزاد کر دیا، اپنا گھر میرے پیغمبر کے گھر کے سامنے بنایا. میں نکلتے وقت محمد کو دیکھوں، داخل ہوتے وقت محمد کو دیکھوں. میرا لاڈلا بھتیجا، میرا پیارا بھتیجا، میرا یتیم بھتیجا، میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میرے گھر میں آواز آئے تو میرے بھتیجے محمد کی آئے. میری نگاہیں اٹھیں تو چہرہ محمد کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب ہے، میرے پیغمبر کی ذات سے محبت کی، ذات کا احترام کیا، ذات کا ادب کیا، مگر میرے پیغمبر کی بات آئی تو میرے پیغمبر کی بات کو اپنے پاؤں کی نوک کے ساتھ تباہ کر دیا. یہ شخص ہے ذات سے محبت کی، بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتا رہا. اس کے مقابلے میں ابو بکر صدیق ہے جس نے میرے پیغمبر کی ذات کو بھی سینے کے ساتھ لگایا، میرے پیغمبر کی بات کو بھی سینے کے ساتھ لگایا. قربان جائیں، بات کو اس طرح سینے کے ساتھ لگایا. اگر میرے پیغمبر کی بات عقل کے بھی خلاف تھی، عقل کے بھی، مکہ سے باہر آئے ہیں، باہر سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پہلا قدم مکہ المکرمہ میں ہے، باہر گئے ہوئے تھے، رات باہر گزاری ہے، آئے فوراً سامنے امیہ مل گیا. ابو جہل کا قلعہ سائلو، اس نے دیکھ لیا کہ ابو بکر صدیق باہر سے آ رہے ہیں. رات جو کچھ ہوا اسے پتا نہیں ہے، روک لیا اور کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک سوال کا جواب دے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں رات کو مکہ سے چلا اور فلسطین پہنچا، مسجد اقصی پہنچا، جہاں جانے کے لیے سواری پر سوار ہو کر بھی 1 مہینہ لگ جاتا ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے اسی رات میں پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس سے بھی اوپر، پھر واپس آیا. ابھی رات باقی تھی
کہ میں پھر اپنے گھر آ گیا. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی. اس کی باتیں کھل گئی. اس نے کہا یہی بات آج صبح محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں امیہ یہ بات میری عقل تو نہیں مانتی، اگر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے تو میرا ایمان قبول کرتا ہے. حضرات عقل کے خلاف تھی، میرے پیغمبر نے زبان سے ادا کی، ابو بکر صدیق نے سینے کے ساتھ لگا لیا. یہ ان دونوں میں فرق ہے. جس نے خالی ابو لہب نے خالی میرے پیغمبر کی ذات سے محبت کی، میرے پیغمبر کی ذات کے ترانے، میرے پیغمبر کی ذات کے قصیدے، میرے پیغمبر کی ذات کی نعتیں، میرے پیغمبر کی ذات کے حوالے سے نظمیں، سب کچھ. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب برباد ہو گیا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا. مال و متاع جائیداد دنیا کی کوئی چیز ابو لہب کو فائدہ نہ دے سکی. یہ خالی ذات سے محبت کرنے والا تباہ ہو گیا. میرے پیغمبر کی ذات اور بات دونوں کو سینے کے ساتھ لگانے والے ابو بکر صدیق ہے. آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فرماتے ابو بکر کاش تھوڑی دیر پہلے تو آ جاتا. کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آج اللہ نے جنت کے 8 دروازے میرے سامنے کر دیے تھے اور میں دیکھتا رہا، اگر تو ہوتا تو میں تجھے بھی دکھلا دیتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ہوتا آج جنت کی 8 دروازے تو بھی دیکھ لیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے دیر ہو گئی، میں نہ آ سکا، جنت کی 8 دروازے نہ دیکھ سکا، لیکن آقا میرے ایک سوال کا جواب تو دے. یہ جنت کی 8 دروازے، قیامت کے دن ہر جنتی جو جنت میں جائے گا وہ 8 دروازوں سے تو نہیں جائے گا، کسی ایک سے جائے گا. لیکن کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگے کہ تم یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ. حضرات مہمان آتے ہیں، کرسی دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جگہ خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. کچھ خوش نصیب مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے کرسیاں خالی کی جاتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے حضرت آپ یہاں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں. بیٹھنا تو اس نے ایک کرسی پر ہے نا، لیکن ایک شرف کی بات ہے، یہ ایک سعادت کی بات ہے. کوئی ہے جس کو قیامت کے دن جنت کی 8 دروازوں سے آواز لگے کہ یہاں سے آ جائے؟ آفرم ہے نام وَأَنَا أَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. ابو بکر جی ہاں کچھ ہوں گے اور مجھے یقین ہے جن لوگوں کو جنت کی 8 دروازوں سے آواز لگے گی ان میں سے ایک تم بھی ہو. آؤ ہماری دعوت کو سنو، میرے پیغام کو نوٹ کرو، ہمارے منہج کو نوٹ کرو، ہمارے مسلک کو نوٹ کرو، ہمارے ضابطہ دستور اور اصول کو نوٹ کرو. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ذات کو بھی اور بات کو بھی. اللہ کی پوری مخلوق میں آپ کی ذات بھی اعلیٰ اور آپ کی بات بھی اعلیٰ. اور سن لیجیے یہی دین ہے ہمارا، بس یہی منہج ہے، یہی منہج ہے. اور یہ منہج صحابہ کرام کا منہج ہے. آپ کو حدیبیہ کا واقعہ بتا رہا تھا. نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ عثمان غنی زندہ ہے. عثمان غنی آ گئے. سنیے اب بغیر عمرے کے صحابہ کرام مکہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ حدیبیہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں. دوران سفر صحابہ کرام نے عثمان غنی سے پوچھا عثمان اب آپ بتائیں مدینہ والوں نے مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدنا عثمان فرماتے رضی اللہ عنہ مکہ والوں نے میری وہ عزت کی ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی.
عثمان وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے کہا عثمان آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ جائیں، عمرہ بھی کریں، طواف بھی کریں، آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا تو پھر تو آپ نے خوب طواف کیے ہوں گے، آپ نے تو عمرہ بھی کر لیا ہوگا۔ عثمان غنی فرماتے بئس ما ظننتم بی، دوستو میرے بارے بدگمانی سے بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ یہ کون سی بدگمانی ہے؟ بئس ما ظننتم بی، یہ تمہاری بدگمانی ہے میرے بارے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، کوئی برائی کے بارے کہا؟ عمرے کے لیے کہا، طواف کے لیے کہا۔ عثمان ہم مکہ سے مدینہ سے کیا کرنے چلے تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، ہمیں تو موقع نہیں ملا، مکہ والوں نے روک دیا، آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا، عمرہ بھی کیجئے، طواف بھی کیجئے، پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کون سی بدگمانی ہے؟ سنیے، ہمارے منہج کو نوٹ کیجئے اور دین کو کھیل مت بنائیے۔ فرماتے ہیں او ساتھیو، ہم مدینہ سے عمرے کے لیے آئے تھے، یقیناً آئے تھے، لیکن حدیبیہ سے مجھے اللہ کے پیغمبر نے عمرے کے لیے نہیں بھیجا تھا، عمرے کی اجازت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے مجھے یہ نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ عمرہ کرو، طواف کرو، اجازت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ تو ایک دن کی بات تھی۔ واللہ لو مکست بہا سنتن ورسول اللہ بالحدیبیۃ ما طفت بہا حتی یطوف رسول اللہ۔ اللہ کی قسم، یہ تو ایک دن کا موقع ملا اور میں نے عمرہ نہ کیا، طواف نہ کیا۔ اللہ کی قسم، عثمان کو بیٹھے بیٹھے ایک سال بھی گزر جاتا، اس وقت تک طواف نہ کرتا جب تک کہ محمد مصطفیٰ نہ کرتے۔ بتاؤ، یہ ہے تصدیق، یہ ہے دین۔ دین کس کو بنا دیا گیا؟ کس کو دین سمجھا؟ خود ساختہ فارمولے، اصول، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ قربان جائیں، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے آ کر کہا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ امام مالک مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں۔ اس نے کہا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوالحلیفہ سے احرام جا کر باندھو، مدینہ منورہ سے باہر آئیے، 12 میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے۔ کچھ دن پہلے اس کو بئر علی کہتے تھے اور آج کل آبار علی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہیں سے احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج ترتیب یہی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوالحلیفہ سے جاؤ اور احرام باندھو۔ اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ میری خواہش کچھ اور ہے، میری خواہش کچھ اور ہے۔ تیری کیا خواہش ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے میں مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر احرام باندھوں۔ مسجد نبوی ذوالحلیفہ سے 12 میل پہلے ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر احرام باندھوں اور یہاں سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا چل پڑو۔ میری خواہش یہ ہے۔ پہلے یہ بھی سن لے، ذوالحلیفہ جہاں سے نبی علیہ السلام نے احرام باندھا تھا، وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت مجھے کہیں نہیں ملی۔ عام جس طرح ایک نمازی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ذوالحلیفہ ہے۔ جس جگہ کی خواہش اس نے ظاہر کی وہ مسجد نبوی ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نماز سے بہتر ہے۔
مسجد نبوی کی فضیلت ہے، اس فضیلت والی مسجد کے دروازے سے احرام باندھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ قربان جائے، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو کہا لگتا ہے کہ تو فتنے کی زد میں آ جائے گا، فتنے کی زد میں آ جائے گا، اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، فتنے سے بچا لے۔ سنیے، یہ کون سا فتنہ ہے؟ کون سا فتنہ ہے جو آج کہتے ہیں نا کہ میاں یہ عمل جو تم نے کہا غلط ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اس نے کہا یہ کون سا فتنہ ہے؟ مبارک مسجد کی دروازے پر کھڑے ہو کر احرام باندھو، یہ فتنہ ہے؟ قربان جائیں، اے اللہ ان ائمہ پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم ان ائمہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان ائمہ کا احترام کرنے والے ہیں، بلکہ ان ائمہ میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہیں، اللہ کی قسم اس کو بھی ماننے والے ہم ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جو بر صغیر میں ایک عظیم ہستی گزری ہے، آج تک اہل حدیثوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تھے، اور احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حنفی تھے، آج تک دعویٰ چلا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، احناف کہتے ہیں وہ حنفی تھے، اہل حدیث کہتے ہیں وہ اہل حدیث تھے۔ ان کی کتاب اٹھو، اقد الجید، کتاب کا نام کیا ہے؟ اقد الجید۔ اقد کسے کہتے ہیں؟ اقد کہتے ہیں ہار کو، جید کہتے ہیں گردن کو، گلے کا ہار، گلے کا یعنی ایسی قیمتی کتاب، گلے کا ہار۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کتابوں کے نام بھی یاد رکھا کرو۔ اقد الجید کے اندر ایک عبارت لکھی ہے کہ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام صاحب یہ بتائیں، اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ ہے، امام صاحب اگر آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو قرآن کے خلاف ہو، ہم کیا کریں؟ اس جملے کو مانیں یا قرآن کو مانیں؟ کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے اترکوا قولی بکتاب اللہ ہے، اگر میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات، میری کوئی رائے، میرا کوئی مشورہ، میرا کوئی فتویٰ، میرا کوئی فیصلہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو، میری رائے کو چھوڑ دینا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لینا۔ حضرات، اس شخص نے پھر دوسرا سوال کیا، اذا قلت قولا یخالفہ خبر الرسول، اے امام صاحب وہ بات تو سمجھ آ گئی، اب مجھے یہ بتائیں اگر کوئی بات کہیں آپ اور وہ آپ کی بات اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ ایک طرف آپ کی بات ہو، ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، ہم کہاں جائیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اترکوا قولی بخبر الرسول، اگر میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہو، میری بات کو ٹھوکر مار دینا، پیغمبر کے فرمان کو سینے کے ساتھ لگا لینا۔ حضرات، اس شخص نے پھر تیسرا سوال کیا، جاؤ کتاب پڑھو، اقد الجید کو پڑھو۔ اس شخص نے تیسرا سوال کیا، اذا قلت قولا یخالفہ قول الصحابی، یہ بتائیں اگر آپ کوئی بات کہیں اور آپ کی بات کسی صحابی کے بات سے ٹکراتی ہو، آپ کا کہنا کچھ ہو، صحابی کا کہنا کچھ ہو، ہم کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اگر میرا قول، میری رائے، میرا فتویٰ، میرا فیصلہ کسی صحابی کے قول سے ٹکرائے، میری رائے کو چھوڑ دو، صحابی کے قول کو لے لو۔ بتاؤ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہم ہیں یا تم؟ ہم ماننے والے ہیں۔ تم نے تو یہ کیا، قرآن کی آیت سے بھی اگر فتویٰ ٹکرائے تم تعویل کرتے ہو، قرآن کی حدیث ٹکرائے تو تعویل کرتے ہو، تعویل کر کے حدیث کو تو چھوڑ دیتے ہو، قرآن کو چھوڑ دیتے ہو، لیکن قول کو نہیں چھوڑتے۔ تم نے مانا یا ہم نے مانا؟ کس نے مانا؟ امام مالک کی بات بتا رہا تھا، واپس آئیے، واپس آئیے۔ امتحان کی گھڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، فتنے سے، فتنے کی زد میں آ جائے گا۔ اس شخص نے کہا یہ کون سا فتنہ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ایو فتنۃ اعظم من ان ترى ان سبقت الى فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ۔ اس سے اور بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو تو ثواب سمجھ رہا ہے، فضیلت دے رہا ہے، افضلیت دے رہا ہے، جس فضیلت سے، جس ثواب سے اللہ کے پیغمبر محروم رہ گئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا فضیلت تو مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھنے کی تھی، اور اللہ کے پیغمبر نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ تجھے فضیلت سمجھ آ گئی ہے، یہ فضیلت سمجھ نہیں آئی تو میرے محمد الرسول اللہ کو نہیں، نعوذ باللہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، دین کو سمجھو کہ دین کیا ہے۔ دین کسی صحابی کے قول کا نام نہیں ہے، کسی صحابی کے فعل کا نام نہیں ہے، عمل کا نام نہیں ہے، تابعی، امام، محدث کسی کے قول کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا نام ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آؤ، صحابہ کرام کے دور میں جو چیز دین تھی آج بھی وہی دین ہے، اور قیامت تک وہی دین رہے گی۔ اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ دیہاتی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے متعلق باتیں پوچھی، آپ نے بتائی، وہ دیہاتی سنتا رہا، سبحان اللہ، سنتا رہا، سنتا رہا۔ آپ کی گفتگو سننے کے بعد، عقیدہ سننے کے بعد، عبادات نوٹ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتے والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے اللہ کے حبیب، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں نہ ان میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، نہ اضافہ کروں گا، بس یہ مسلک حدیث ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کی طرف، اللہ تک جو راستہ جاتا ہے وہ قصد السبیل ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا قصد السبیل کیا ہے؟ فرمایا جو کمی سے اور زیادتی سے پاک ہے، وہ ہے قصد السبیل۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ قصد السبیل ہے، یہ دین اللہ ہے، یہ دین اسلام ہے، جس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ اس دیہاتی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ آپ نے بتایا ہے نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ ابھی تک اس نے ایک رکعت نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن خالص منہج کا اقرار کر کے جا رہا ہے۔ آج بھی اس خالص منہج کا اقرار کر کے ہمیں اٹھنا ہوگا انشاءاللہ۔ فلما واللہ، وہ جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے، جو کچھ میں نے آپ سے سنا ہے، نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ وہ جا رہا ہے، چلا گیا،
नबी अलैहि सलाम ने सहाबा से फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। और साथियों, तुम में से जिस शख्स ने जमीन पर चलते हुए जन्नती को देखना हो तो इसको देख ले, इसको देख ले, जो इकरार करके जा रहा है, ना कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। आज कहीं कमी है और कहीं ज्यादतियों के अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं अंबार, और समझते हैं कि ये तकवा है, ये तकवा है। अजीब अजीब किस्से बुजुर्गों के हवाले से झूठे मन गढ़ंत किस्से सुनाए जाते हैं। फलां बुजुर्ग 40 साल तक इशा के वुजू के साथ सुबह की नमाज पढ़ता रहा। सब झूठ है। अगर ये तकवा होता कि इशा के वुजू के साथ सुबह की नमाज पढ़नी है, माना रात भर जागना है, सोना नहीं, अगर ये इबादत होता, ये तकवा होता, तो सबसे पहले काम मोहम्मद मुस्तफा करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी बुजुर्ग के बारे झूठे किस्से सुनाए जाते हैं। रात को तहज्जुद के लिए वो खड़ा हुआ, एक टांग पे खड़े होकर उसने 15 पारे पढ़े, सजदा किया, फिर दूसरी टांग खड़ी कर दी और बाकी 15 पारे पढ़े, एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान करीम पढ़ दिया। ये तकवा होता, ये काम अल्लाह के पैगंबर करते। ये तकवा होता, ये काम सहाबा करते। हम नहीं मानते। हम उस जमात को मानने वाले हैं जो ये कहते हैं, जाइए दार में उठाइए सैयदना सलमान फारसी से, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से मौकूफन जो रिवायत है वो क्या है सुनिए। आपने तो खाली एक टांग पे बुजुर्ग को खड़ा करके सारी रात नमाज पढ़वाई है। सुनिए सहाबा कराम क्या कहते हैं। फरमाते हैं कि अगर दुनिया का कोई इंसान होश संभालते ही बैतुल्लाह में आ जाए, कहां आ जाए, सुनते जाइए, होश संभाला, बलूगत को पहुंचा, बैतुल्लाह में आ गया, जवानी बैतुल्लाह में गुजारी, बुढ़ापा बैतुल्लाह में गुजारा, बाहर नहीं निकला, बाहर आलूदगी है, कहीं झूठ बोला जा रहा है, कहीं झूठ सुना जा रहा है, कहीं गीबत हो रही है, कहीं गीबत सुनी जा रही है, कहीं हराम खाया जा रहा है, कहीं हराम खिलाया जा रहा है। यह तकवे के पहाड़ बनने के लिए बैतुल्लाह में आ गया है। बैतुल्लाह में आकर क्या करता है, या तो बैतुल्लाह का तवाफ करता है। क्या करता है, कहां, बैतुल्लाह, अल्लाह की जमीन पर। यह वाहिद घर है जिसके एक तवाफ करने से जिंदगी के सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। और बैतुल्लाह के मुकाबले में दुनिया के किसी घर का एक चक्कर लगाओगे तो जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इस बैतुल्लाह के तवाफ करता है। और दूसरा काम क्या करता है, हजर अस्वद की बोसे लेता है। हजरात ये क्या हजर अस्वद है, याती हादल हजरो यौमल क़ियामत वलहु लिसानुन यंतकु बिही वलहु ऐनान युबसिरु बिहिमा। जिस हजर अस्वद के बारे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन ये हजर अस्वद आएगा, अल्लाह इसको ज़बान देगा, उससे बोलेगा, अल्लाह इसको 2 आंखें देगा, उससे देखेगा। फिर क्या करेगा आकर, यशहदु लिमन इस्तलमहु बिल हक़्क़ि व फी रिवायतिन यशहदु लिमन इस्तलमहु बित्तौहीद। जिसने तौहीद के साथ इसका एक भी बोसा लिया होगा, क़यामत के दिन उसका सफारशी बन जाएगा। तौहीद शर्त है, वरना इसको अबू जहल भी चूमता रहा, इसको उमैया भी चूमता रहा, लेकिन तौहीद शर्त है। फरमाया कि बैतुल्लाह का ये बंदा तवाफ करता है, हजर अस्वद के बोसे लेता है, भूख लगती है तो जमजम का पानी पीता है, प्यास लगती है तो जमजम का पानी पीता है। ये जमजम का पानी माओ जमजम लिमा शुरिबा लहू। नबी इस्लाम फरमाते हैं ये जमजम का पानी वाहिद पानी है। भूख के इरादे से पियोगे भूख खत्म हो जाएगी, प्यास के इरादे से पियोगे प्यास खत्म हो जाएगी, सेहत के इरादे से पियोगे तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, आखिरत के हवाले से पियोगे तो क़यामत के दिन की प्यास अल्लाह बुझा देगा।
یہ زمزم کے کنویں پر پانی پیتا ہے، رات بیت اللہ میں، دن بیت اللہ میں، جوانی بیت اللہ میں، بڑھاپا بیت اللہ میں، رہتا بیت اللہ میں ہے، حتیٰ کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں حجر اسود کو تکیہ بنا کر سو جاتا ہے۔ حضرات جاؤ، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، سیدنا سلمان فارسی سب کہو رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ سب کہو رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر پوری زندگی یہاں گزارنے کے بعد بڑھاپا طاری ہو گیا، اگر وہ شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، ثم قتل بین الرکن والمقام، حجر اسود کو کراس کرتے ہوئے مقام ابراہیمی کے قریب پہنچ رہا تھا، اس طرف حجر اسود ہے، اس طرف مقام ابراہیم ہے، طواف کرتے ہوئے جا رہا تھا، کسی نے تلوار کے ساتھ دھڑام کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور دنیا والا تم تو کہو گے یہ خوش نصیب تھا، یہ تو انتہائی خوش بخت تھا، جس کی جوانی بیت اللہ میں گزری، جس کا بڑھاپا بیت اللہ میں گزرا، جس کے دن بیت اللہ میں گزرے، جس کی راتیں بیت اللہ میں گزری، یہ طواف کرتا رہا، دن کو روزے رکھتا رہا، حجر اسود کے بوسے لیتا رہا، زمزم کا پانی پیتا رہا، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں لباسہ اللہ یوم القیامت بالاہوا، قیامت کے دن یہ شخص آئے گا، سب سے پہلا ٹولہ جو جہنم میں جائے گا اس کے ساتھ یہ جائے گا۔ کیوں؟ اگر یہ کام جو اس شخص نے کیا یہ تقویٰ ہوتا، عبادت ہوتی، اجر ہوتا، ثواب ہوتا، خاندان کو چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا، ماں باپ کے حقوق کی طرف توجہ نہ دینا، رزق کی حلال تلاش نہ کرنا، زندگی اس طرح گزارنا، یہ عبادت ہوتی تو سب سے پہلے یہ کام محمد مصطفیٰ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج غور کیجئے آپ کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں، کس چیز کو تقویٰ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کو نیکیوں کے انبار نہیں چاہیے، ریاستوں کے، عبادتوں کے، مجاہدوں کے پہاڑ نہیں چاہیے، اللہ کو وہ عمل چاہیے جو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ آئیے دونوں کا فرق سمجھیے، دونوں کا فرق سمجھیے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ابھی مولانا مجاہد حافظہ اللہ بتا رہے تھے خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوری نماز ان کی صحیح تھی، صرف اعتدال نہیں تھا، ایک کمی تھی، نماز کو 3 مرتبہ دہرایا کیا۔ حضرات حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کیا آتا ہے؟ جاؤ بخاری پڑھو، اس حدیث کی اصل بخاری میں ہے، اس کی وضاحت نسائی میں ہے، احمد میں ہے، جاؤ پڑھو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کا رکوع سنت کے مطابق نہیں، اس کا سجود سنت کے مطابق نہیں تھا، تو نمازی ابھی میری بات شروع ہونے لگی ہے، اب گھڑیاں نہیں دیکھنی۔ حضرات یہ جو کہا جاتا ہے نا وہ میاں نہ پڑھنے والوں سے تو بہتر ہے، ارے بھائی پھر بھی پڑھ تو رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں قربانی کا جانور خرید کرنے کے لیے اگر جانور تم نے کسی حاجی کے ہاتھ میں دیکھا، کسی نمازی کے ہاتھ میں دیکھا، وہ تسبیح پڑھ رہا تھا، تب بھی آپ نے اس سے پوچھا کہ نہیں کہ دوندا ہے کہ نہیں؟ وہ پوچھتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں دوندا ہے، پھر بھی منہ کھولتے ہو کہ نہیں؟ اور کھولتے ہو کہ نہیں؟ خالی حاجی کو دیکھتے ہو، مولوی کو دیکھتے ہو، یا جانور جو تم نے خرید کرنے ہیں اس کے کان بھی دیکھتے ہو کہ کٹے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور دیکھتے ہو کہ نہیں؟ اس کو چلاتے بھی ہو کہ نہیں کہ کہیں لنگڑا تو نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص لنگڑا جانور لے کر آ جائے 1,00,000 روپے کا، تم کیا کہو گے؟ تو میاں نہ کرنے والوں سے بہتر ہے یہ کہو گے؟ کہو گے عیب دار ہے، کیا ہے؟ جو بیچو اور بے عیب لے کر آؤ۔ دوستو مسلمانوں، سال کے بعد ایک قربانی آتی ہے،
اس کے لیے تو تم نے منہ کھول کر، جانور کا منہ کھولنا کتنا مشکل ہے، اس کے دانت بھی دیکھے، اس کے کان بھی دیکھے، اس کے سینگ بھی دیکھے، اس کی ٹانگیں بھی دیکھی، اس کی آنکھیں بھی دیکھی، اس کو چلایا بھی ہے، مکمل تحقیق کے بعد خرید کرتے ہو۔ ہم کیوں نہ کہیں حضرات نماز پڑھنے سے پہلے بھی نماز کے قیام کو بھی دیکھا کرو، رکوع کو بھی دیکھا کرو۔ کہاں دیکھو، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، بخاری مسلم کا کھولنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا منہ جانور کا کھولنا مشکل ہے۔ کھولنا ہوگا، کتاب کھولنی ہوگی، قرآن کھولنا ہوگا، حدیث کھولنی ہوگی، حق کا پتہ چلے گا۔ خالی مولوی کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اس کے ہاتھ میں دے کر یقین نہیں کرنا ہوگا۔ تمہیں پیغمبر انبیاء کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ کذب، یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آئے، خون میں لت پت قمیص لے کر آئے نا، اور کیا کہا؟ اکلہ الذئب، بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تجھے یقین تو نہیں آئے گا، یہ دیکھ قمیص خون میں لت پت ہے، بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرات یہ پیغمبر زادے تھے، یہودی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، نبی کی اولاد ہے، قمیص ہاتھ میں ہے، لیکن پیغمبر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ان کے ہاتھوں سے قمیص کو لیا اور قمیص کو کھولا، قمیص کو کھولا اور دیکھا کہ قمیص کے کہیں ایک جگہ پر بھی چیتھڑے ٹکڑے۔ فرماتے ہیں کہ بھیڑیا بڑا ذہین تھا، اس نے پہلے میرے یوسف کا قمیص اتارا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا، پھر یوسف کا گوشت کھاتا رہا اور یوسف کا خون یوسف کے قمیص پر گراتا رہا۔ ظالمون، اگر میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا، میرے یوسف کے قمیص کے کچھ چیتھڑے اس بھیڑیے کے منہ میں گئے ہوتے، کچھ چیتھڑے اور ٹکڑے تمہارے ہاتھ میں ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ کب چلا؟ جب قمیص اپنے ہاتھ میں لیا، خود کھولا قمیص کو، پتہ چلا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آؤ اہل حدیث کا پیغام نوٹ کرو۔ آج تک تم نے قرآن کریم کو مولوی کے ہاتھ میں دیکھا ہے، آج تک تم نے بخاری کو مولوی کے ہاتھ میں دیکھا ہے، آج تک مسلم کو تم نے مولوی کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ آج آؤ علاقے والوں، کم قرآن کو خود کھولو، حدیث کو خود کھولو، پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کا پتہ چلے گا تو یوں چلے گا۔ جب تک مولوی کے ہاتھ میں قرآن رہے گا تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک یہ کتب خانہ مولوی کے پاس رہے گا تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تمہیں بھی کھولنا ہوگا، کم از کم اردو کا ترجمہ دیکھنا ہوگا، عقیدہ بھی معلوم ہو جائے گا اور عمل بھی معلوم ہو جائے گا۔ واپس آئیے، میں پچھلی بات کو بھی یاد رکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سنت کے مطابق نماز نہیں تھی، نماز تو تھی نا لیکن سنت کے مطابق نہیں تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، جب اس نے سلام پھیرا، منذ کم تصلی بہذا، بھائی جس طرح تو نے آج نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آج جلدی میں تھا یا پہلے بھی تو اسی طرح پڑھتا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے۔ حضرات 40 سال کا نمازی، جاؤ اٹھاؤ نسائی شریف اٹھاؤ، علماء سے پوچھو، علماء سے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں اپنے ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، ایک ذمہ دار اسٹیج سے گفتگو کر رہا ہوں۔ 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ فتویٰ حذیفہ بن یمان کا ہے، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں اذن ما صلیت الآن، اذن ما صلیت الآن۔ صحابی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے آج تک تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ آگے فرمایا کہ لو مت علی ھذا،
لمت علی غیر فطرت، بھائی سن لے، آئندہ بھی اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تو مر گیا تو تو جہلیت کی موت مرے گا۔ حضرات 40 سال کی نمازیں، فائدہ کچھ نہیں، اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، لیکن سنت کے مطابق نہیں تھی۔ اور دوسری طرف آئیے، اسلام فرماتے ہیں من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص سنت کے مطابق ایک وضو کر لے، شرط ہے کما امرا۔ امام نسائی نے بات بھی یہی باندھا ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من توضا کما امرا وصلی کما امرا، جو شخص سنت کے مطابق ایک وضو کرے اور سنت کے مطابق ایک نماز پڑھ لے، اس سنت کے مطابق وضو اور نماز کی برکت سے اس کے ماضی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرات ایک طرف ایک نماز، ایک طرف 40 سال کی نمازیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی برکت، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اپنے طریقے کی نماز ہے، یہ میرے محمد مصطفیٰ کے طریقے کی نماز ہے۔ آئیے ہماری دعوت پر غور کیجئے، ہماری دعوت کو نوٹ کیجئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بزرگ صحابی آئے ہوئے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چند دن پہلے میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی ہے، کچھ دن گزر گئے ہیں، آج اتفاق سے میں نے اپنی بہو سے پوچھا ہے کہ میرے بیٹے عبداللہ کو تو نے کیسے پایا؟ بہو مہمان ہے، پہلی مرتبہ آئی ہے، یہ سسر کا بھی حق ہے، ساس کا بھی حق ہے، اس کی خیریت لے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف، میرے بیٹے کی وجہ سے میں نے اپنی بہو سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ میری بہو نے بتایا ہے بابا اے چچا عبداللہ تو بہترین آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو ایک بات سن لیں، الا انہ لم یطأ لنا فراشا، یہ الگ چیز ہے کہ جب سے میں عبداللہ کے گھر آئی ہوں آج تک میں نے عبداللہ کو اپنے بستر پر نہیں دیکھا، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب سے میں آپ کے بیٹے کی بیوی بنی ہوں عبداللہ کی، آج تک میں نے عبداللہ کو اپنے بستر پہ نہیں دیکھا۔ بیٹا میری بہو آپ نے کیا نوٹ کیا؟ میرا بیٹا آج تک آپ کے بستر پر نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ بچی نے جواب دیا یصوم النہار ویقوم اللیل، میں تو جب سے آئی ہوں یہی دیکھتی ہوں عبداللہ دن کو روزے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، آج تک نہ دن کا روزہ ٹوٹا نہ رات کا وضو ٹوٹا، میں نے اپنے بستر پہ نہیں دیکھا۔ حضرات یہ دن بھر روزے رکھنے والا کون؟ عبداللہ۔ رات بھر قیام کرنے والا کون؟ عبداللہ۔ کون عبداللہ؟ یہ وہ عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ کہ پورے صحابہ کرام میں جس کو سب سے زیادہ زبانی حدیثیں یاد تھی، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے اسی عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، عبداللہ تو مجھے بھی کراس کر گیا، اس کی وجہ یہ ہے تجھے لکھنا آتا ہے مجھے لکھنا نہیں آتا، میں پیغمبر کی باتیں پیغمبر کے موتی سن کر یاد کرتا ہوں تو لکھ لیتا ہے، اس سے تو مجھے کراس کر گیا۔ حضرات یہ کون عبداللہ ہے؟ یہ وہ عبداللہ ہے جو ایک دن اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، مگر آج کچھ لوگوں نے مجھے منع کیے ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی علیہ السلام بھی تو انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور آدمی غصے میں ہوتا ہے کیا کچھ نہیں کہہ دیتا، کبھی خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے کیسے لطیفے نکل جاتے ہیں، تو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کو نوٹ کرتا رہتا ہے، خاص باتیں لکھنے کی ہوتی ہیں، لوگوں نے مشورہ دیا ہے، میں نے عمل نہیں کیا، آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں آپ کی کون سی بات لکھوں اور کون سی نہ لکھوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی کے ذریعے اپنی زبان مبارک کے قریب انگلی کو کیا اور میں کہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، عبداللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، چاہے حالت غصہ ہو حالت خوشی ہو، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں، جو کچھ میری زبان سے نکلے اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے۔ اللہ اکبر، دن کے روزے
دن کے سیام، رات کے قیام. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جاؤ اپنے بیٹے عبداللہ کو میرے پاس بھیج دو، میرے پاس بھیج دو. نوجوان آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بلغنی عنکا تصوم النہار وتقوم اللیل. عبداللہ مجھے تیرے متعلق اطلاع ملی ہے مستقل دن کو روزے رکھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے. رپورٹ کیسی ہے؟ قلت نعم ما اردت بذلک الا الخیر. عرض کی کہ جی ہاں، جی ہاں یہ میرا عمل ہے. کیوں ہے؟ آج صحت ہے کچھ نیکیاں کر لوں، ہو سکتا ہے بیماری گھیر لے نیکی نہ کر سکوں. آج جوانی ہے کچھ نیکیاں کر لوں، بڑھاپا گھیر لے. آج فرصت ہے کچھ نیکیاں کر لوں، مشغولیت کی زد میں آ جاؤں، میرے عمل ہے. حضرات نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جاؤ مولویوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ. میرے نزدیک تمام علماء واجب الاحترام ہیں. علماء کی بے ادبی نہ کیا کرو، علماء کی توہین نہ کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو. دو زانو ہو کر بیٹھ جایا کرو، ادب و احترام کے ساتھ یہ ضرور پوچھا کرو حضرت جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ قرآن میں ہے تو دکھلائیے، حدیث میں ہے تو دکھلائیے، لیتے جائیے. قرآن و حدیث کے علاوہ تیسری چیز ہے نہ سننے کی ضرورت ہے نہ لینے کی ضرورت ہے. جاؤ ان سے پوچھو نبی علیہ السلام نے کیا فتویٰ دیا. فرمایا کہ لا صام من صام الابد. عبداللہ یہ روزے جو ہمیشہ کے روزے تو نے رکھے ہیں کسی ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. میں آپ سے سوالات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، یہ فتویٰ کون دے رہے ہیں؟ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات فتویٰ دیا کہ کوئی روزوں کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں سیدنا عبداللہ کیا ان کی توحید میں کوئی شک تھا؟ اور شک تھا؟ جو کسی صحابی کے عقیدے میں شک کرتا ہے وہ کافر ہے. کیا عبداللہ کے اخلاص میں کوئی شک تھا؟ کوئی اخلاص میں نہ شک ہے نہ عقیدے میں شک ہے. اخلاص بھی ہے، توحید بھی ہے، تقوی بھی ہے، جذبہ بھی ہے، سب کچھ ہے. پھر کیوں نہیں، کیوں عمل کو ضبع ہو گیا؟ کیا خامی تھی؟ ایک ہی خامی تھی کہ اگر عبداللہ نے روزے رکھنے تھے، رات بھر قیام کرنے تھے، پہلے اس عبادت کی تصدیق کرتے میرے محمد الرسول اللہ سے. حضرات اگر صحابی بغیر تصدیق کے روزے رکھے وہ قبول نہ ہوں، صحابی بغیر تصدیق کے عبادت کرے قبول نہ ہوں، صحابی کے بعد وہ کون امام ہے، تابعی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، بغیر تصدیق کے کرتا جائے اور کرواتا جائے، اس کو دین بناتے جاؤ. حضرات نبی علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ عبداللہ اس عمل کو چھوڑ، اب آج کے بعد جو میں عمل بتاؤں وہ کریں. آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، ایام البیض کے 13، 14، 15. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھے گا تو سال بھر کے روزوں کو ثواب ملے گا. حضرات ایک طرف سال کے روزے فائدہ کچھ بھی نہیں، ایک طرف ہر مہینے کے 3 روزے سال کے روزوں کا فائدہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی کے روزے تھے، یہ محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق تھے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہے عقیدہ اہل حدیث، یہ ہے منہج اہل حدیث کہ کوئی بھی کام کرنا ہوگا تصدیق ضروری ہے، اور تصدیق کرنے والے 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، تصدیق کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. جس کے بارے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ہے دین، یہ ہے عقیدہ اہل حدیث جس میں صحابہ کا احترام موجود ہے، تابعین کا احترام موجود ہے، محدثین کا احترام موجود ہے.
मगर किसी का कौल अगर हर्फ आखिर है, किसी का फेल हर्फ आखिर है, किसी का फैसला हर्फ आखिर है, किसी का फैसला फतवा हर्फ आखिर है, तो एक हस्ती है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, किसी को ये हक हासिल नहीं है। अल्लाह की कसम, नबी अलैहि इस्लाम के बाद अगर किसी शख्स को यह हक हासिल होता, यह हक सहाबा कराम का था। ये किसका था? यह हक सहाबा कराम का था। लेकिन नहीं, उनके भी कौल को चैलेंज किया जा सकता है, उनके फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है। आपने वो सही मुस्लिम की हदीस 12 उलमा से सुनी है, आपने खुद पढ़ी होगी कि जब अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में एक मजनूना जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, बदकारी में पकड़ी गई, शादीशुदा थी, सैयदना उमर ने ऐलान करवाने के लिए, मनादी के लिए एक शख्स को भेजा कि जाओ मदीना की गलियों में, मदीना की मार्केटों और दुकानों के सामने जाकर ऐलान करो कि एक औरत पकड़ी गई है, बुराई के अंदर, दिमागी तवाज़ुन उसका सही नहीं है, मजनूना है, पागल है, दीवानी है, पगली है, आज उसको मैदान में संसार किया जाएगा। लोगों, थोड़ी देर के लिए अपने कारोबार को छोड़कर आओ और उसमें शरीक हो जाओ। लोग ऐलान सुनते जा रहे हैं, दुकानें बंद करते जा रहे हैं, कारोबार को ठप करते जा रहे हैं और मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। एक नौजवान ने यह ऐलान सुना और वो मैदान की तरफ नहीं जाता, बल्कि अमीर उमर के दरबार की तरफ जाता है। कौन है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रात सुनिए, कुछ गलत फहमियां भी दूर करूंगा, तैयार हैं कि नहीं? हज़रात जज़ाकल्लाह खैर, अकरमकुमुल्लाह, अकरमकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हज़रात, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और जाकर अर्ज करते हैं, अमा समेत कौल रसूलिल्लाह, ऐ अमीर मोमिनीन, क्या आपने अल्लाह के पैगंबर की हदीस नहीं सुनी? वो कौन सी हदीस? सैयदना अली फरमाते हैं, नबी अलैहि इस्लाम का फरमान है, अला इन्नल कलमा कद रुफिया अन सलासिन अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़ वल गुलाम हत्ता यहतलिम वल मजनून हत्ता युफीक। नबी अलैहि इस्लाम फरमाते हैं, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी गलती को गलती लिखा ही नहीं जाता, जिसके गुनाह को गुनाह नहीं लिखा जाता। कौन? एक जो सोया हुआ है, जब तक न जागे, नींद की हालत में उसकी जुबान से कुछ जुमले निकलते हैं, कुछ हरकत हो जाती है, नींद में है, उसका गुनाह नहीं लिखा जाता। बच्चा नाबालिग है, जब तक बलूगत को ना पहुंचे, गलती हो गई कोई, उसकी भी गलती को, और तीसरा जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। यह हदीस आपने नहीं पढ़ी, चैलेंज किया। हजरात, मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के पैगंबर के फरमान को कोई चैलेंज कर सकता है? जो करेगा कौन है? काफिर है। यहां सैयदना उमर के कौल को चैलेंज किया जा रहा है। मैं क्यों ना कहूं, अगर अमीर उमर के कौल को चैलेंज किया जा सकता है, अमीर उमर के बाद दुनिया का कोई इमाम बताओ जो फजीलत में, अजमत में, शान में अमीर उमर से बढ़कर हो। ये तो वो है जिनको ये एजाज हासिल है, ये शर्फ हासिल है कि नबी अलैहि इस्लाम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, फरमाया कि ऐन उमर, उमर कहां है? कुल तो लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं, क्या हुक्म है? नबी इस्लाम फरमाते, उमर, रात मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब के अंदर मैंने जन्नत की सैर की है। ख्वाब देखने वाले कौन हैं? अल्लाह के पैगंबर। अल्लाह के पैगंबर के ख्वाब को भी हम उस तरह मानते हैं जिस तरह पैगंबर की बेदारी की जिंदगी को मानते हैं। और पैगंबर के बाद दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके ख्वाब को हम हर्फ आखिर समझे। मैंने रात जन्नत की सैर की, जन्नत के महल्लात देखे, जन्नत की नहरें देखी, जन्नत के बागात देखे, पर उमर एक महल ऐसा भी देखा जिसे देखकर मेरे कदम रुक गए। वो कैसा महल होगा, वो कैसा बंगला होगा,
وہ کیسی کوٹھی ہوگی. میں رک گیا اور میرے دل میں خیال آیا اللہ کرے یہ گھر میرا ہو. سبحان اللہ. اب میں سوچ میں پڑ گیا کس سے معلوم کروں کہ یہ گھر کس کا ہے. اچانک ایک خاتون پہ میری نگاہ پڑی, دور بیٹھی ہوئی ہے. میں نے یہیں سے پوچھا لمن ھذا البیت, یہ گھر کس کا ہے؟ لمن ھذا البیت, یہ گھر کس کا ہے؟ اس خاتون نے کہا لرجل من قریش, ایک قریشی نوجوان کا یہ گھر ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں چونکہ میں بھی تو قریشی تھا اس لیے میں نے اس خاتون سے پوچھا انا من قریش لمن ھذا البیت, جس قبیلے کا جس خاندان کا تو نے نام لیا ہے میں بھی اس قبیلے کا فرد ہوں, اب تو بتا یہ گھر کس کا ہے؟ اس خاتون نے کہا لرجل من امت محمد, امت محمد میں ایک نوجوان ہے, خاندان قریش سے اس کا تعلق ہے, یہ گھر اس کا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے کہا انا محمد لمن ھذا البیت, جس پیغمبر کا تو نے نام لیا ہے وہ میرا نام ہے, اب بتا یہ گھر کس کا ہے؟ قالت لعمر بن الخطاب, اس خاتون نے کہا یہ گھر عمر بن خطاب کا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عمر تیرے گھر کو دیکھ کر خوش ہوا اور میرے دل نے چاہا کہ اندر بھی جاؤں, اندر جا کر دیکھوں. ولیکن ذکرت غیرتک یا عمر, عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی, تو کتنا غیور ہے, تیری اجازت کے بغیر محمد تیرے گھر میں نہیں گیا. حضرات یہ وہ ہستی جس کو دنیا میں میرا پیغمبر نام لے کر جنت کی بشارتیں دیکھے, خواب کے ذریعے جسے رب عمر کے محلات دکھلائے, وہ فیصلہ دے, اس کو چیلنج کیا جا سکے. اور آج دنیا والے کہیں فلاں امام کے فتوے کو چیلنج نہیں کیا جائے گا, فلاں امام کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جائے گا, ان کا قول ان کا فعل جو چیلنج کرے گا وہ بے ادب ہے, گستاخ ہے, نہیں ہو سکتا. یہ حق صرف میرے محمد رسول اللہ کا ہے, جس کے قول کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے, جس کے فیصلے کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے, جس کی خاموشی کو چیلنج نہیں کر سکتے, صرف اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوئی نہیں ہے. نبی اور امتی کے درمیان فرق کرو, کچھ فرق کرنا ہوگا. سیدنا علی آئے اور چیلنج کیا, اور میں نے کہا غلط فہمی بھی دور کروں گا. بعض لوگ کہتے ہیں سیدنا علی نے اس لیے چیلنج کیا اس لیے کہ ان دونوں کی آپس میں لگتی تھی, آپس میں لگتی تھی. آج بتاؤں گا کوئی نہیں لگتی تھی, وہ داماد علی ہیں. کیا ہیں مجھے بتاؤ. اور 14ویں 15ویں صدی میں داخل ہونے والے لوگوں, آج کے دور میں بھی اگر تمہاری بہن جوان ہو جائے, تمہاری بیٹی جوان ہو جائے, تو معاشرے کے اندر اس کے لیے کس طرح کا جوان تلاش کرتے ہیں, بے دین یا دیندار, چرسی موالی بھنگی یا مواحد آدمی, اچھا آدمی, پڑھا لکھا آدمی, سلجھا ہوا آدمی. آپ کیا چاہتے ہیں میرا داماد کیسا بنے, میرا بہنوئی کیسا بنے, تمہاری سوچ کیا ہے؟ تو سیدنا علی کی کیا سوچ ہوگی؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب کو جھوٹ ہے, جائیں اپنی کتابیں الاستبصار اٹھائیں, الحق اٹھائیں, اہل تشیع اٹھائیں. جس طرح سنیے, جس طرح مالکیوں کے مذہب کا دار و مدار امام مالک کے قول پر ہے, شافعیوں کے مسلک کا دار و مدار امام شافعی کے اقوال پر ہے, حنبلیوں کے مذہب کا دار و مدار امام احمد بن حنبل کے اقوال پر ہے, حنفیوں کے فقہ کا دار و مدار امام ابو حنیفہ کے اقوال پر ہے, اہل تشیع کے مذہب کا دار و مدار امام جعفر رحمہ اللہ کے اقوال پر ہے. آئیے امام جعفر سے 3 سوال کیے جاتے ہیں, جاؤ اپنی کتابوں کو اٹھاؤ اور پڑھو. امام جعفر سے ایک سوال کیا گیا, جاؤ اہل تشیع اپنی کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں, اور اگر میری بات غلط ہو تو میری زبان کاٹ کر کتے کے آگے پھینک دی جائے تاکہ دوبارہ منبر میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت نہ کرو. امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا. پہلا سوال وہ کیا ہے؟ امام صاحب یہ بتائیں, کسی قریشی کی, کسی ہاشمی کی شادی غیر ہاشمی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے. کسی ہاشمی کی
شادی غیر ہاشمی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے ام کلثوم جو کہ سیدنا علی کی بیٹی تھی، اس کا نکاح عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا۔ ام کلثوم ہاشمی ہے اور عمر بن خطاب غیر ہاشمی ہے، غیر ہاشمی ہے۔ امام جعفر صادق سے ایک دوسرا سوال کیا گیا، اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو کیا وہ عورت ضروری ہے اپنے خاوند کے گھر عدت گزارے یا اپنے ماں باپ کے ہاں بھی جا سکتی ہے؟ اپنے ماں باپ کے ہاں بھی جا سکتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر وہ اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے ماں باپ کے ہاتھ جانا چاہے جا سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت عمر بن خطاب دنیا سے چلے گئے، سیدنا علی آئے اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرات، امام جعفر صادق سے تیسرا سوال کیا گیا، تیسرا سوال کیا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ جنازے ہوں، ایک سے زیادہ جنازے ہوں، ان جنازوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ترتیب یہی ہے، مرد کو مقدم رکھا جائے، عورت کو مؤخر رکھا جائے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جس دن ام کلثوم جو کہ عمر بن خطاب کی بیوی تھی، سیدنا علی کی بیٹی تھی، جس دن ام کلثوم کا وفات ہوئی، فوت ہوئی، اسی وقت ان کے بیٹے زید جو عمر بن خطاب کا بیٹا تھا اس کا بھی انتقال ہوا اور اسی ترتیب سے جنازے رکھے گئے۔ یہ تین حوالے ہیں، اپنے ذہن میں رکھیے، واپس آئیے۔ ان کا تعلق تھا، ان کی دوستی تھی، ان کی آپس میں محبت تھی، قربان جائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس دن عمر بن خطاب کو خنجر لگے، زخمی ہو گئے، چٹائی خون آلود ہے، جم گھٹا ہے، دنیا موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دبی ہوئی گلا بیٹھا ہوا ایک شخص کا آواز میں نے سنی، وہ بار بار امیر المومنین کی تعریف کر رہا تھا اور مبارکے پیش کر تھا، طبتا و طاب ممشاکا، اے امیر المومنین تیری زندگی مبارک، تیری زندگی آخری لمحات مبارک، تیری دنیا سے جانا تیرا مبارک، صحبت مع النبی، اللہ کے پیغمبر کی صحبت تمہیں ملی اور تو نے دوستی کا حق ادا کیا، ابو بکر صدیق کی صحبت ملی، دوستی کا حق ادا کیا، آج دنیا سے جا رہا ہے، دنیا والے تو اس سے راضی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا اس جوان کو دیکھوں تو صحیح جو اس قدر امیر المومنین کی شان بیان کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ میں نے مڑ کر دیکھا، فاذا ہوا علی ابن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ۔ کس نے آپ کو کہا؟ ان کی دوستی نہیں تھی، ان کا تعلق نہیں تھا۔ حضرات، سیدنا علی نے چیلنج کیا، یہ حدیث آپ کو آتی ہے؟ سیدنا عمر فرماتے جی ہاں یہ حدیث تو آتی ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا ما بالو ہذہ ترجم، جب یہ حدیث ہے اور یہ اعلان بھی ہو رہا ہے یہ پاگل عورت ہے، حدیث کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو، پھر اس کو سزا کیوں جا رہی ہے؟ ارسلھا یا عمر، اے عمر آپ کا آرڈیننس یہ تھا کہ اس کو سنسار کیا جائے، میرے پیغمبر کے فرمان کا تقاضا یہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ فارسلھا عمر فجعل یکبر، حدیث میں آتا ہے سیدنا علی نے جو ہوئی حدیث بیان کی، امیر عمر نے پیغمبر کی حدیث کو سن کر فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور اللہ کی تعریف بھی کی کہ اللہ تو نے ایسے ساتھی دیے ہیں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو اصلاح کرنا جانتے۔ حضرات، یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا پیغام کہ آئیے سب کی عزت کیجئے، سب کا احترام کیجئے، لیکن حرف آخر اگر کسی کی بات کو سمجھنا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کون ہے؟ میں آخر میں ایک دو باتیں آپ سے پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جملہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ چاروں برحق، چاروں فقہ، اور ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ چاروں امام برحق، چاروں فقہ برحق۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شافعی فقہ کو ماننے والے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان کی رفع الدین کیوں صحیح ہے؟ اور مالکی
रफुलदैन करते हैं कि नहीं? करते हैं। क्यों सही है? हमली रुकू में जाते हुए रफुलदैन करते हैं कि नहीं? क्यों सही है? मैं आपसे पूछता हूं, अहले हदीस रुकू में जाते हो रफुलदैन करें, तुम अहले हदीसों के साथ मुनादरे करते हो, मुकाबले करते हो कि ये गलत है। शाफी करे वो बरहक, मालकी करे तो बरहक, हमली करे तो बरहक, अहले हदीस करे तो बरहक नहीं है बल्कि गलत है। इन दोनों के रफुलदैन में क्या फर्क है? कोई है फर्क? फर्क है, फर्क है और फर्क है जिसकी वजह से हमारी रफुलदैन बातिल है, इनके नजदीक गलत है। शाफी रफुलदैन करे तो सही है, मालकी करे तो सही है, हमली करे तो सही है, अहले हदीस करे तो गलत है। फर्क क्या है? नोट करो, एक फर्क है, फर्क सुन लो और फैसला तुम्हारे ऊपर। आज के जज ये अवाम उन्नास है। तुम्हें जज बना के जा रहा हूं, तुम्हें हकम बना के जा रहा हूं, सारिफ बना के जा रहा हूं। दुनिया में पहली मर्तबा आए हो और यही आखिरी चक्कर है। वापस आओगे नहीं आओगे, हसरतें होंगी, इसलिए अपनी आखिरत के लिए तैयारी कर लो। हजरात, शाफी की रफुलदैन में और अहले हदीस की रफुलदैन में क्या फर्क है कि वो सही है ये गलत है? हमली की रफुलदैन में और अहले हदीस की रफुलदैन में क्या फर्क है? वो सही है ये गलत है। मालकियों की रफुलदैन में और अहले हदीस की रफुलदैन में क्या फर्क है? वो सही है ये गलत है। एक फर्क है, वो फर्क क्या है? शाफी रफुलदैन करते हैं, इमाम शाफी का हवाला देते हैं। हम्बली करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल का हवाला देते हैं। मालकी करते हैं, इमाम मालिक का हवाला देते हैं। अहले हदीस करते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह का हवाला देते हैं। लोगों, इमाम मालिक का हवाला देकर रफुलदैन कोई करे वो तो सही है, इमाम शाफी का हवाला देकर करे वो तो सही है, इमाम अहमद बिन हम्बल का हवाला देकर करे तो सही है, कायनात के इमाम का हवाला दे तो गलत है। और हम ये कहते हैं इमाम मालिक का हवाला देकर जो रफुलदैन करेगा या कोई काम करेगा बातिल है। इमाम शाफी का हवाला बातिल है, अबू हनीफा का हवाला बातिल है। हवाला एक ही सही है तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। क्यों? इनके नजदीक अल्लाह के पैगंबर की हदीस मोहताज है। इन चारों में से कोई एक तस्दीक करे, हम ये कहते हैं इनकी अकवाल मोहताज हैं। अल्लाह के पैगंबर तस्दीक करेंगे तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। अब तुम खुद जानो, ये कहते हैं कि हदीस की तस्दीक इन चारों में से एक जरूर भी करेगा। माना हदीस को इमामों की दफ्तरों के आगे, इमामों के दरवाजों के आगे खड़ा किया जाएगा। अगर कबूल करेंगे तो ठीक है, रद्द करे जाएंगे तो बातिल है। हम कहते हैं नहीं, अहले हदीस का मना सुनो। हम कहते हैं चाहे कौल इमाम मालिक का हो, कौल इमाम शाफी का हो, कौल अहमद बिन हम्बल का हो, कौल अबू हनीफा का हो, पैगंबर के दफ्तर के आगे खड़ा होगा, लिया जाएगा तस्दीक के बाद, वरना रद्द कर दिया जाएगा। ये हमारा मनहज था जो पहली मर्तबा यहां आना हुआ है। वक्त कुछ ज्यादा हो गया है, हो सकता है दोबारा मौका ना मिले। अल्लाह हम सबको ये सही जो मनहज है इसको इख्तियार करने, इसी पर जीने और इसी पर मौत नसीब फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरु ली व लकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी क्या चीज? मुकफ़रा के मर्द के साथ कुर्बानी का ये क्या है? ये क्या है? कहते हैं कलमा पढ़ने वाले को मुशरिकाना गल्त है, ख्वाह वो कब्र पूजे या नूर में नूर लगे। जो शख्स बिदती है उसके साथ किसी अमल में शरीक ना हो। बिदत पे एक लानत भेजी गई है और बिदती पे लानत भेजी गई है। बिदती इंसान कुत्ते से बदतर है। किसी कुत्ते पर शरीयत ने, कुरान और हदीस में लानत नहीं भेजी, बिदती पे लानत है। कोई कुत्ता जहन्नम में नहीं जाएगा, बिदती सारे जहन्नम में जाएंगे। उनके साथ शिरकत करना उनकी हौसला अफजाई है। ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने अकीदे की इस्लाह न करे। कहते हैं कलमा पढ़ने वाले, मुझे चश्मा नहीं है, कलमा पढ़ने वाले को मुशरिक कहना गलत है, ख्वाह वो कब्र पूजे या नूर में नूर लगे। देखें बात यह है, अभी शेख साहब हदीस शिफात सुना रहे थे, उसके मुताल्लिक सुन लें। नबी इस्लाम फरमाते हैं, एक हदीस में आता है, जब मैं अल्लाह के आगे दरखास्त करूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा,
تو حدیث میں آتا ہے فَيَحِدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ایک حد بندی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ حد بندی. اور اس حد بندی کے اندر جو میرے امتی آئیں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا. صحابہ نے پوچھا اس حد بندی میں کون آئیں گے؟ فرمایا کہ من مات لم یشرک باللہ شیئا، اس حد بندی میں میرے وہی امتی آئیں گے جو مر جائیں گے اور انہیں شرک نہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی حضرات؟ ابھی قربانی گزری ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر سال 2 دمبے خرید کرتے تھے. ایک دمبا اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک دمبا اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے اپنی. لیکن علماء سے پوچھے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جب وہ دمبا لایا جاتا جو دمبا اللہ کے پیغمبر اپنی امت کی طرف سے کرتے تو اس دمبے کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے تھے؟ اللہم ھذا عن امتی جمیعا، اے اللہ یہ دمبا میری پوری امت کی طرف سے ہے. بس یہاں رک جاتے تھے؟ نہیں، آگے فرماتے لمن شہد لک بالتوحید، میری پوری امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو تیرے توحید کی گواہ ہے، توحید کی گواہی دیتے ہیں، ان کی طرف سے ہے. جن میں توحید نہیں ہے ان کی طرف سے نہیں ہے. بس جی بس، اللہ جزائے خیر دے. یہ ابن کثیر فرماتے ہیں قرآن کریم میں چند سوال ہیں، اگر ہمارے دور کے لوگ ہوتے اس وقت تو قرآن کریم کی ہر آیت کے بعد ہوتا یسألونک یسألونک یسألونک. اس اتنی طویل گفتگو کو آپ کافی سمجھ لیں. یہاں علماء رہتے ہیں، سوالات کیا کریں. الحمدللہ رب العالمین والمتقین. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك. اللهم عافنا قبل ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم وشدد شملهم وزلزل أقدامهم وفرق بين جماعتهم. اللہم دمر اعداء الدین. اے اللہ اس وقت پانی کی طرح مسلمانوں کا خون کونے کونے میں بہہ رہا ہے. اے اللہ اس وقت اہل کفر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکا ہے. اے اللہ اس کفر کے ناپاک عزائم کو، تدابیر کو خاک میں ملا دے، ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دے، ان کو پارا پارا کر دے. اہل اسلام کو اتحاد نصیب فرما. اے اللہ جہاں مسلمان ہیں ان کی عزت عطا فرما، غلبے عطا فرما. اے اللہ توحید سے مولا مال فرما، شرک سے بچا، پیغمبر کی سنت نصیب فرما، بدعات اور خرافات سے بچا. اے اللہ بے دینی کی زندگی سے بچا اور بے دینی کی موت سے بچانا. اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے بچا. اے اللہ جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے ہیں مرد خواتین ان کی بخشش فرما دے. قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ جو بے دین ان کو دیندار بنا، جو بے نمازی ان کو نمازی بنا. اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما. ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں ان پہ اپنی رحم نظر فرما. ہماری اولادوں پہ رحم فرما. اے اللہ آج جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما. جنہوں نے مشورہ دیا، کام کیا، وقت دیا، آئے چل کر بیٹھے، سب پر اپنی رحمت نازل فرما. قرآن و حدیث کے حوالے سے جو کچھ سنا گیا ہے، سنایا گیا ہے، اے اللہ قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. شیطان کے شر سے، مکر سے، دجل سے ہم سب کو محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. تمام